بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے رزق اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انتظام کر دیا۔ چنانچہ انسان کو مخاطب کر کے قرآن کریم نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین یعنی ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ، رضاکارانہ صدقہ اور کول العفو کی صورت میں نہ کرے۔ چنانچہ رزق کی ناشکری کرنے والوں سے شکوہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ یاسین کی آیات 71 تا 73 میں فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مویشی ان کے لیے خلق کیے تو وہ اب ان کے مالک ہیں۔ ان میں سے کچھ مویشیوں کو ہم نے ان کے مطیع کر دیا، کچھ کی سواری کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں کاروباری فائدے اور پینے کے لیے مشروبات یعنی دودھ اور لسی وغیرہ ہیں، تو کیوں ان کا شکر ادا نہیں کرتے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ چنانچہ رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ سبا کی آیات 15 تا 17 میں فرمایا بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک آیت تھی، یعنی 2 باغ، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ ان سے کہا گیا اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے لیے شکر ادا کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ یہ صاف ستھرا شہر اور یہاں معاشی تحفظ دینے والا رب بھی ہے۔ پھر انہوں نے آراز کیا کس سے؟ شکر گزاری سے، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن کے میوے بد مزہ اور جاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کو سزا دی باوجود اس کے جو انہوں نے ناشکری کی، اور نہیں دیتے ہم سزا مگر اسے جو ناشکرا ہو۔ وَهَلْ نُجَزِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق
حکمراں اللہ نے سورہ فجر کی آیات 15 تا 20 میں فرمایا، تو رہا انسان کہ جب اس کا رب اس سے عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی، اور جب اس کو آزماتا ہے اس پر اس کا رزق تنگ کر کے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم نہ تو یتیم کی عزت کرتے تھے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے، اور میراث کا مال اکیلے ہی ہڑپ کر جاتے تھے، اور مال کی محبت اتنی کہ اس محبت میں مال کو جمع کرتے چلے جاتے تھے۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات 55 تا 57 میں فرمایا، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے واسطے ہرگز ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، تو پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد ازسر نو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، اور کہا کھاؤ طیبات میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ انہوں نے ہم پر کچھ ظلم نہ کیا بلکہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کیسے؟ رزق کی ناشکری سے۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ بلد کی آیات 10 تا 20 میں فرمایا، انسان کو ہم نے دو راستوں یعنی صراط مستقیم اور صراط حمید کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی ہے، تو وہ عقبہ سے ہو کر نہ گزرا۔ اسے کیا ادراک کہ عقبہ کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی یا قرض وغیرہ سے آزاد کرانا، فاقے والے دن میں کھانا کھلانا بھوکے کو، قریبی یتیم کو، یا مٹی میں لتھڑے مسکین یعنی مزدور وغیرہ کو۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو رحمت یعنی غیر متوقع نعمت عطا کرنے کی تلقین کی، تو یہ لوگ دائیں بازو والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، اور ان پر آگ بند کر دی جائے گی جیسے
کسی کار، وین، بس، ٹرک، ٹرین کو آگ لگنے سے مسافر اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیات 112 تا 115 میں فرمایا، جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ عیسیٰ نے کہا، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنہ بحد بشریت اختیار کرو اگر ہو تم مومن۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس مائدہ میں سے کھائیں اور ہمارے قلوب مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر کہ وہ ہمارے لیے اول و آخر عید ہو اور تمہاری طرف سے آیت ہو، لہٰذا دے ہمیں رزق کہ تم رازقوں میں سے خیر رازق ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد تم میں سے مائدہ کی ناشکری کرے گا تو بلا شبہ اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ کہف کی آیات 32 تا 44 میں فرمایا، ان سے دو آدمیوں کی مثال بیان کرو، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان کو کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ان باغوں کے درمیان کھیتی اگا دی، دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی۔ ان باغوں کے بیچ ہم نے ایک نہر بہا دی، اور جس شخص کو خوب پھل حاصل ہوا وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری میں بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ چنانچہ ان شیخیوں سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میرا یہ بھی خیال نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس سے زیادہ خیر یعنی معاشی فائدے والی جگہ پاؤں گا۔ یہ سن کر اس کے ساتھی نے کہا، کیا تم اس اللہ کی ناشکری کرتے ہو جس نے تمہیں خلق کیا تراب سے، پھر نطفہ سے، پھر تم کو مرد بنایا؟ رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔
بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہ کہا جو چاہے اللہ کرے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت والا نہیں۔ اگر تم مجھے مال میں اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو ہو سکتا ہے کہ مجھے میرا رب تمہارے باغ سے خیر یعنی زیادہ پھلوں والا باغ دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے چلا جائے اور تم اس سے اوپر لانے کی استطاعت نہ رکھو، تو اس کے پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا اور باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس رقم پر جو اس نے باغ پر خرچ کی تھی۔ اس پر کہنے لگا، کاش میں کسی ایک کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک یعنی حصہ دار نہ بناتا۔ بہرحال کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابل اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنا بدلہ لے سکا۔ معلوم ہوا کہ امیر کرنے کا اختیار حق اللہ یعنی امیر کرنے والے اللہ کا ہے۔ اس طرح وہی خیر یعنی معاشی فائدہ دینے والا ہے۔ چنانچہ اسی کا دیا دنیاوی نتیجہ اور عاقبت خیر یعنی معاشی فائدے والا ہے۔ اور اب رزق کی ناشکری کرنے والوں کی دنیاوی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ قلم کی آیات 18 تا 34 میں فرمایا، بلا شبہ ہم انہیں بھی اسی طرح آزمائیں گے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح و سویرے باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور استثناء نہ کیا کس سے؟ ناشکری سے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تیرے رب کی طرف سے ایک بلا باغ پر پھر گئی تو وہ باغ جڑ کٹا ہو گیا، تو صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے باغ کو چل پڑو، اگر پھل توڑنے ہیں۔ تو وہ چل پڑے اور چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی ایک مسکین یعنی بھوکا شخص تمہارے باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ چنانچہ کچھ نہ دیے جانے کا فیصلہ کیے ہوئے وہ صبح و سویرے باغ میں ایسے جا پہنچے جیسے پھل توڑنے پر قادر ہوں۔ تو جب انہوں نے باغ کو اجڑا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، بلا شبہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی محنت کے پھل سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں جو منصف مزاج شخص تھا بولا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ کیوں تم تسبیح یعنی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے؟ وہ بولے، ہمارا رب سبحان ہے، یعنی وہ رب جو انسانوں کو رزق فراہم کر کے تسبیح کرتا ہے، اور ہم نے بھی تسبیح کرنا تھی جو نہ کی۔
بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کار بول اٹھے کہ ہائے افسوس ہم پر، بلا شبہ ہم سرکش یعنی اللہ کے باغی ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے خیر یعنی پھلوں سے لدا ہوا باغ دے گا۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ تسبیح سے شکر کرنے کی اہمیت کو جانتے۔ چنانچہ موت سے قبل رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا رضاکارانہ صدقہ کرنے کی جو اہمیت ہے، اس بارے حکمراں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ منافقون آیات 10 اور 11۔ انفاق کرو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر کہے اے میرے رب، کیوں نہ تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جائے تو اسے اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا۔ لہذا جو صدقہ تم نے کرنا ہے اس میں تاخیر مت کرو، اور اللہ کو خبر ہے اس عمل کی جو تم کرتے ہو۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔